السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم اذان کی فضیلت کے متعلق حضور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اذان دینا کتنا مرتبہ مقام ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کتنا ہی نیکیاں عطا فرماتا ہے اور کتنے درجات عطا فرماتا ہے۔ تو اذان دینا بہت بڑی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت، نعمت ہے، اور جس شخص کو یہ چیز نصیب ہوتی ہے وہ اس کو بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت سمجھے اور اس کا فضل سمجھے۔ امام طبرانی نے المعجم الصغیر میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ حضور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس بستی میں اذان کہی جائے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے اس دن اسے امن دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بات تجربے میں آئی ہے، آپ بھی جانتے ہوں گے بہتر طریقے سے، جب کرونا کا دور تھا تو اس وقت لوگ اپنے گھروں میں، اپنے گھروں کی چھتوں میں، گلیوں میں اذان کہتے تھے، اور اس اذان کی برکت یہی ہے، اور وہ اذان دینا اس کی اصل یہی حدیث ہے کہ ہمارے پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے، جس بستی میں اذان کہی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے اس دن سے امان میں رکھتا ہے۔ تو بکثرت اذانیں دی جا رہی تھیں، اور یہی سلسلہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کرونا جیسی ایک آزمائش کو، ابتلا کو اللہ تعالیٰ نے دفع فرمایا، اور لوگوں کے اندر بہتری اور خوشحالی عطا فرمائی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں بھی کوئی دکھ ہو، تکلیف ہو، مصیبت ہو، رنج و الم ہو، جنات یا اس طرح کا کوئی سلسلہ ہو، تو ہمیں وہاں اذان دینی چاہیے، کیونکہ اذان کے ذریعے اللہ تعالیٰ شیطان کو بھگا دیتا ہے۔ بلکہ یہاں ایک میں حدیث بیان کرتا چلوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ جہاں اذان ہوتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ امام بخاری، مسلم، امام مالک، امام ابو داؤد، یہ تمام حضرات اپنی کتابوں کے اندر درج کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب اذان کہی جاتی ہے شیطان گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے، یعنی شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اذان کی اتنا طاقت ہے، قوت ہے کہ شیطان کی بھی ہوا نکل جاتی ہے۔ شیطان گوز مارتا ہوا یہاں تک کہ اذان کی آواز اسے نہ پہنچے، یعنی دور بھاگ جاتا ہے، اور شیطان کوشش کرتا ہے کہ اذان کی آواز اس کے کانوں میں نہ پڑے۔ تو جب اذان پوری ہو جاتی ہے پھر چلا آتا ہے، جب اذان مکمل ہو جاتی ہے نا پھر دوبارہ آ جاتا ہے، پھر جب اقامت کہی جاتی ہے بھاگ جاتا ہے، جب اقامت کے لیے مکبر کھڑا ہوتا ہے پھر وہاں سے بھاگتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے، جب اقامت پوری ہو جاتی ہے پھر دوبارہ آ جاتا ہے اور خطرہ ڈالتا ہے، کہتا ہے فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر جو پہلے تجھے یاد نہ تھی، یہاں تک کہ آدمی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے کتنی پڑھی ہے، کتنی نماز پڑھی ہے، یعنی وہ نماز کے اندر آ کے خلل ڈالنا شروع کر دیتا ہے تکبیر کے بعد، مکبر کی تکبیر کے بعد۔ پھر یہی عارضہ لاحق ہوتا ہے نمازی کو اپنی نماز میں، کہ نمازی اپنی نماز میں بھول جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا اس نے 1 رکعت پڑھی ہے، 2 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں۔ تو یہ چیزیں تمام تر انسان کے ساتھ لاحق ہوتی ہیں۔ تو اذان جیسی عظیم البرکت یہ چیز ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنانا چاہیے، ہم سب کو اذان دینی چاہیے، یہ عادت ڈالنی چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، حضور سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان کہنے میں کتنا ثواب ہے تو ان میں باہم تلواریں چلتی، یعنی آپس میں وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے، لڑائی جھگڑے کے لیے تیار ہو جاتے کہ میں اذان دیتا ہوں، میں اذان دیتا ہوں، میں اذان دیتا ہوں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس حدیث کے ذریعے ہمیں ترغیب دلائی ہے کہ اذان دینی چاہیے، کتنی بڑی برکت ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا ایک اور فرمان، جس قوم میں صبح کی اذان ہوئی ان کے لیے اللہ کے عذاب سے شام تک امان ہے،
یعنی صبح کی اذان ہوئی، شام تک اللہ تعالیٰ پورا دن ان کو امان میں رکھے، اور جن میں شام کو اذان ہوئی ان کے لیے اللہ کے عذاب سے صبح تک امان ہے، اور جن کے ہاں شام کو اذان ہوگی مغرب عشاء کی تو پوری رات اللہ تعالیٰ ان بستی والوں کو، ان علاقے والوں کو محفوظ و مامون رکھے گا۔ سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے۔ امام حاکم نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 12 برس اذان کہی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور ہر روز اس کی اذان کے بدلے 60 نیکیاں اور اقامت کے بدلے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے تجربے میں ایسی بات بھی آئی ہے کہ لوگ 20 30 40 سال اذان دے رہے ہوتے ہیں اتنے عرصے سے۔ سبحان اللہ، اگر ان کے عمل میں اخلاص ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ ضرور نعمت عطا فرمائے گا اور جنت سے سرفراز فرمائے گا۔ یہاں تو صرف 12 برس لکھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، جس نے 7 برس ثواب کے لیے اذان کہی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ سے برات لکھ دے گا، یعنی دوزخ سے اس کے لیے چھٹکارا ہوگا۔ تو پیارے دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی اذان دیں۔ ضروری نہیں ہے آپ جائیں اور سپیکر میں دیں، وہاں بھی دیں، اور لیکن یہ بھی یاد رکھیں جہاں وہ مختص شدہ مؤذنین ہوتے ہیں ان کو تنگ نہ کیا جائے، بلکہ وقتاً فوقتاً اگر آپ پابندی کر سکتے ہیں تو آپ فابیہ ایک اذان لے لیں اور آپ کی عادت بھی ڈل جائے گی۔ اب روزانہ ایک اذان دیں اور اس کے ذریعے انتظامیہ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا اور آپ بھی بآسانی یہ سارا سلسلہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ اپنے گھروں میں دیں، اور جہاں جہاں ضرورت پڑے، جہاں جہاں جنات شیاطین کے شر کا خوف ہو وہاں بھی اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ یہ تمام تر برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو نماز اور اذان کی محبت عطا فرمائے اور یہ دونوں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔